بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج جس آیت کریمہ سے ہمارے درس کا آغاز ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 ہے، 78۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَدَاوُودَ، اور داؤد کو یاد کرو، وَسُلَيْمَانَ، اور سلیمان کو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کرو، انہیں یاد کرو۔ اذ یحکمانی، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت چھوٹ گئیں۔ نفشت مانے رات کو بکریوں کا چھوٹ کر کسی میں گھس جانا، پھیل جانا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص کا باغ تھا یا کھیتی تھی، دوسرے شخص کی بکریاں تھیں، تو رات کے اندر اس چرواہے کی غیر موجودگی کے اندر وہ بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں اور اس کی کھیتی کو کھا گئیں۔ تو یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، اس چرواہے کی بکریوں نے میری کھیتی کو کھا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جب غور و فکر کیا تو کھیتی کی جو قیمت بن رہی تھی وہی قیمت بکریوں کی تھی، تو آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ کھیتی کے بدلے میں یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، حساب برابر ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام، اس وقت آپ کی عمر مبارک 11 سال تھی، 11 سال کے لڑکے تھے آپ، چھوٹے۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اس سے اچھا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ بتائیں اس سے اچھا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے فورس کرنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں، اور جو بکریوں کا مالک ہے، چرواہا ہے، اسے یہ کھیتی دے دی جائے، یہ جو زمین ہے، اور اسے کہا جائے کہ یہاں کھیتی باڑی کرو، یہ یہاں پر بیج ڈالے، کھیتی کو تیار کرے، اور جس حالت میں بکریوں نے کھیتی کو کھایا تھا یہ اسی حالت کے اندر کھیتی کو واپس لائے، دوبارہ سے کھیتی کو بوئے چرواہا۔ اور جب تک وہ کھیتی تیار نہیں ہو جاتی تو یہ جو کھیتی کا مالک ہے اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ استعمال کرے، ان کا اون استعمال کرے، اس عرصے میں جتنے بھی بکریوں کے بچے وغیرہ ہوں وہ سب کے سب فائدہ، جتنا بھی فائدہ اس عرصے کے اندر، وہ سارا کا سارا فائدہ کھیتی والا اٹھائے۔ جب کھیتی اپنی اصل حالت پر پہنچ جائے تو کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو بکری دے دی جائے، اس طرح کسی کا بھی نقصان نہ ہو۔ تو دیکھیں داؤد علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، عمر میں بڑے ہیں، سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں، 11 سال کی عمر کے، لیکن جب آپ نے ایک ایسی بات کی جو آپ کے فیصلے سے زیادہ اچھی تھی تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ عام طور پر جو ہوتا ہے اگر بچہ کوئی مشورہ دے دے تو والد کے بیٹا آپ چھوٹے ہو،
آپ چھوٹے و بڑوں کے معاملے میں بولتے نہیں ہیں، یہ کہا جاتا ہے عام طور پر، آپ ابھی چھوٹے و بڑوں کے معاملے میں بولتے نہیں ہیں، آپ خاموش رہو، ڈانٹ دیتے ہیں بچوں کو، ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں، 7 سال 8 سال کی عمر کو۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے مشوروں میں شامل کریں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر قوت فیصلہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ قوت فیصلہ ہمارے معاشرے میں الٹا ہے، بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، چپ کرا دیا جاتا ہے، اور ان سے فیصلوں کے اندر انہیں، بلکہ بعض اوقات وہ بچہ بڑی اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سنی نہیں جاتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اس وقت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، آپ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، وہ فیصلہ کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام ہیں 11 سال کے، آپ نے فرمایا اس سے اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے، داؤد علیہ السلام کو بتاؤ کیا فیصلہ ہے، تو آپ نے کتنا اچھی بات ارشاد فرمائی کہ یوں کر لیا جائے کہ یہ جو معاملہ عرض کیا، تو داؤد علیہ السلام نے نہ صرف آپ کے فیصلے کو پسند فرمایا بلکہ آپ کے فیصلے کو ہی نافذ فرما دیا۔ فرمایا صحیح ہے، چرواہا جو ہے کھیتی باڑی کرے اور کھیتی جس حالت میں تھی اسی حالت کے اندر لے کر آئے، جب تک کھیتی والا جو اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھائے، جب کھیتی تیار ہو جائے تو کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائیں، بکری والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت میں چھوٹ گئیں، مالک کے بغیر وہ بکریاں اس میں گھس گئیں اور کھیتی کو کھا گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، یعنی ہم ان کا فیصلہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا، تو ہم نے وہ فیصلہ، وہ مسئلہ سمجھا دیا سلیمان کو، اس فیصلے کو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، اس کا فہم سلیمان کو زیادہ عطا فرما دیا۔ فَفَهَّمْنَاهَا، تو ہم نے وہ مسئلہ سمجھا دیا سلیمان کو، اور سلیمان علیہ السلام نے بڑا پیارا فیصلہ کیا۔ وَكُلًّا، اور دونوں کو، داؤد کو بھی سلیمان کو بھی، کلن دونوں کو، آتینا حکما وعلما، ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اور پیچھے ہم سماعت کر چکے، حکم سے یہاں 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ حکم سے مراد حکومت بھی ہو سکتی ہے، حکم سے مراد حکمت بھی ہو سکتی ہے، اور حکم سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، تینوں معنی درست ہیں۔ آتینا حکما، ہم نے انہیں حکم یعنی حکومت عطا کی، داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت عطا کی، سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت عطا کی۔ ہم نے انہیں حکم یعنی نبوت عطا کی، داؤد علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، حکمہ حکمت عطا کی، وعلما، اور علم عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے زبور۔ زبور کے اندر نصیحت اور حکمت بھرا کلام تھا۔ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کی اتنی حسین و جمیل آواز تھی اور اتنے پیارے انداز میں آپ تلاوت فرماتے تھے زبور کی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرنے لگتے تھے تو پرندے آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی زبور کی تلاوت کو سننے کے لیے پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، پہاڑ آپ کے ساتھ جھومنے لگتے تھے، پہاڑ آپ کی تلاوت سے۔ داؤد علیہ السلام جب ذکر کیا کرتے تھے تو آپ کے ذکر کے ساتھ، آواز اتنی پیاری تھی، انداز اتنا پیارا تھا کہ آپ کے ذکر کے ساتھ پرندے جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی ذکر کرتے تھے، اور آپ کے آس پاس جتنے بھی پہاڑ وغیرہ ہوتے تھے وہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے، باقاعدہ ذکر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کر دیا، مع داود الجبال، داود کے ساتھ پہاڑوں کو، جبال پہاڑ، اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ یسبحنا، وہ پہاڑ اللہ کی پاکی بیان کرتے،
یسبحنا، وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ پہاڑوں کا تسبیح کرنا. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر پہاڑ بھی کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے. آپ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ آپ کے قدموں کی وجہ سے جھومنے لگا، وہ حرکت کرنے لگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو خطاب فرمایا، حکم دیا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو وہ پہاڑ بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کو پا کر جھومنے لگا تھا، حرکت کرنے لگا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھہر جا، ہل مت، تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں. تو یہ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اس تسبیح کو سنا جاتا تھا. پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے داؤد کے ساتھ. وَالطَّيْرُ، اور پرندے بھی، طیر مانے پرندے، اور پرندے بھی آپ کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اب اگر انسان یہ سوچے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، پرندے تسبیح کرتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی بولی کو سمجھتے تھے داؤد علیہ السلام، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بات میں تعجب مت کرنا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ انعامات انہیں عطا کیے گئے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ہی کرنے والے تھے. کنّا فاعلین، فاعل کرنے والے، ہم ہی کرنے والے تھے. ہم نے ہی داؤد کو اور سلیمان کو نبوت، حکومت، علم، پہاڑوں کو مسخر کر دینا، یہ سارے کے سارے کام کس کے تھے؟ ہمارے ہی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے. ہم نے یہ انعامات عطا کیے. تو ہماری قدرت میں شک مت کرنا، ہم جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ انعامات عطا فرمائے. آپ کا یہ معجزہ تھا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے، تانبے کو، پیتل کو، لوہے کو، تو وہ لوہا آپ کے ہاتھ میں اس طرح نرم ہو جایا کرتا تھا جس طرح موم. ہم موم کو جس طرح چاہیں دبا دیں، جو چاہیں بنا لیں، تو لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. اب اس لوہے سے زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی لباس، لوہے کے لباس. اس سے کڑیاں بنا کر زرہیں بنایا کرتے تھے، جسے لوہے کا لباس کہا جاتا ہے، زنجیر کا لباس جسے زرہ کہا جاتا ہے، جو جنگ کے اندر انسان کی حفاظت کرتا ہے. تلوار ماری جائے تو تلوار کو وہ وار روک لیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ بادشاہ تھے، اگرچہ نبی تھے، لیکن وہ خود رزق حلال کمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ جنگی لباس بنانا سکھایا تاکہ وہ لباس بنائیں، زریں بنائیں، اور پھر انہیں فروخت کر کے ان سے ذریعہ معاش حاصل کریں. یہ ذریعہ معاش تھا آپ کا، آپ خود کمایا کرتے تھے. اور اللہ کو وہ بندہ بڑا پسندیدہ ہے جو مانگنے کے بجائے خود اپنی محنت کر کے کمائے اور کھائے، محنت کر کے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اسے سکھایا. ہو سے مراد داؤد علیہ السلام. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے داؤد کو سکھایا. صنعۃ لبوس، ایک خاص لباس بنانا. صنع بنانا، لبوس لباس. صنعۃ لبوس، ایک خاص لباس بنانا ہم نے داؤد کو سکھایا. اس کا واقعہ مفسرین نے لکھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھیس بدل کر لوگوں میں گھوما کرتے تھے، بھیس بدل کر رات کے وقت، اور پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ داؤد کیسا آدمی ہے. پوچھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. عمر فاروق بھی اس طرح بھیس بدل کر گھوما کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھیس بدل کر آپ اسی طرح اپنے بارے میں رائے لینے کے لیے گھوم رہے تھے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. وہ انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام سے ملا. داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ داؤد کیسے ہیں. تو وہ انسانی شکل میں فرشتے تھے. انہوں نے کہا کہ ویسے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اور اچھے ہو جائیں، یعنی کیا ہی اچھی بات ہو کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کمائیں اور اپنی کمائی سے اپنے معاملات کو چلائیں. تو پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب مجھے کچھ سکھا دے کہ جس سے میں اپنے معاملات چلا سکوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لوہے کا لباس، زرہیں بنانا سکھایا.
اور پھر آپ زیرے بنا کر اسے بیچا کرتے تھے اور اس سے اپنے معاملات کو چلایا کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے داؤد کو ایک خاص لباس بنانا سکھایا، لکم تمہارے لیے، لِتُحْصِنَكُمْ تاکہ وہ لباس تمہاری حفاظت کرے، تمہیں بچائے، مِن بَأْسِكُمْ تمہارے جنگ کی سختی سے، بأسن جنگ کی سختی، مِن بأْسِكُمْ تمہاری جنگ کی سختی سے وہ لباس تمہاری حفاظت کرے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو، اللہ کا شکر بجا لاتے ہو؟ داؤد علیہ السلام تو بڑے شکر گزار تھے، وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کرتے تھے ان نعمتوں پر. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. اب رات کے اندر آدھی رات سویا کرتے تھے، پھر اٹھ کر ایک تہائی رات کا تیسرا حصہ پوری عبادات میں گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی ہیں، حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، روزہ رکھتے، رات میں عبادت کیا کرتے. تو اللہ فرماتا ہے انہیں لباس بنانا سکھائے تاکہ تمہاری جنگ کے اندر محفوظ رکھے وہ لباس. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان کے لیے ہوا کو، ریح ہوا، اور ہوا بھی کیسی؟ عاصفتن تیز ہوا، عاصفہ تیز. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عاصفتن اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا. داؤد علیہ السلام کی حکومت بھی بڑی اعلیٰ حکومت تھی، پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں، لوہا ہاتھ میں نرم ہو رہا ہے، پرندے آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتے. اللہ نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، آپ کے وقت کے اندر برکت عطا فرمائی تھی. وقت میں کیسی برکت عطا فرمائی تھی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے سواری پر زین رکھنے کا حکم دیتے. زین جس پر بیٹھا جاتا ہے سواری پر، آپ اپنی سواری پر زین رکھنے کا حکم دیتے. آپ کی سواری پر زین رکھی جاتی تھی، آپ زبور پڑھنا شروع کرتے تھے، زین کے رکھے جانے سے پہلے ہی آپ مکمل زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو طویل کر دے، جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے. تو اللہ نے آپ کو برکت عطا فرمائی تھی، مختصر سے وقت کے اندر آپ مکمل زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کرامت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اللہ نے آپ کو بھی ایک کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے تو آپ مکمل قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس وقت کو قلیل کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے طویل کر دیتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا. تجری وہ ہوا چلتی، بِأَمْرِهِ سلیمان کے حکم سے، بِأَمْرِهِ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کے سامنے حاضر ہو جاتی. سلیمان کے حکم سے وہ ہوا چلا کرتی تھی. تو یہ ہواؤں پر حکومت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. اب یہ ہوا چل رہی ہے کس کے حکم سے؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چل رہی، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. لیکن اس ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں، قابو میں کس نے دیا؟ اللہ نے. تو حقیقتاً اس ہوا کو چلانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو بڑی سلطنت عطا فرماتا ہے، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. کوئی انسان اگر اللہ کا نام لے کر یہ کہے کہ نہیں نبیوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تو وہ قرآن کا منکر ہے. اللہ نبیوں کو ہواؤں پر اختیار دیتا ہے جن پر کسی کا اختیار نہیں. اللہ اپنے پیاروں کو ہواؤں پر اختیار دیتا ہے. یہ ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا. تجری بِأَمْرِهِ وہ سلیمان کے حکم سے چلتی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اس زمین کی طرف بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکتیں رکھی. ملک شام کی سرزمین میں یہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلا کرتی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. عالمین ہم جانتے ہیں کسے کیا دینا ہے، کسے کیا نہیں دینا، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیطانوں میں سے جو شریر جنات ہوتے ہیں، شریر جنات کو شیطان کہا جاتا ہے. اس میں جو شریر انسان ہوتے ہیں، شریر انسانوں کو بھی شیطان کہا جاتا ہے.
لیکن یہاں شیاطین سے خاص شریر جنات مراد ہیں، کافر، سرکش، بڑے بڑے سرکش جنات۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، شریر جنات میں سے ہم نے سلیمان کے قابو میں دیے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کیا کرتے تھے؟ مَن یغوصون لہو، جو سلیمان کے لیے غوطہ لگایا کرتے تھے۔ یغوصون، غوطہ لگانا، من یغوصون لہو، جو دریا میں، سمندر میں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے غوطہ لگایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شریر جنات کو کہتے جاؤ دریا میں غوطہ لگاؤ اور دریا کی تہ سے موتی نکال کے لاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ شریر جنات دریا کی تہ میں جاتے، سمندر کی تہ میں جاتے اور وہاں سے وہ موتی نکال کر لاتے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن یغوصون لَہُ، اور شیطانوں میں سے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کام کیا کرتے۔ عملاً دون ذالک، غوطہ لگانے کے علاوہ بھی سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے۔ اب سوال یہ کہ اتنے سرکش جنات جو کسی کے قابو میں نہ آئیں، بڑے بڑے سرکش جنات، ان کے معاملات ہی الگ ہیں، شیاطین کے قابو میں نہ آئیں، تو سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کس نے دیا؟ اللہ فرماتا ہے وَقُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے تھے۔ یعنی ان شیاطین کو ہم نے ہی سلیمان کے قبضے میں دیا تھا۔ یہ شیاطین سلیمان کی نافرمانی نہ کریں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس بات سے ہم حفاظت کرنے والے تھے ان شیاطین کی۔ وَقُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سلیمان کی نافرمانی نہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو بیان کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کو بیان کیا گیا۔ جتنے نبیوں کو جتنے معجزات دیے گئے، جتنی حکومتیں دی گئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سے بڑھ کر سلطنت اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، جو طاقت عطا فرمائی، وہ طاقت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر سلطنت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں، آسمانوں کی سلطنت عطا فرمائی، ہر چیز کو آپ کے تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کیا گیا، شیاطین کو کیا گیا، ان چیزوں کو کیا گیا، اور اسی طرح حیوانات کو، سمندری بحری بری مخلوق کو۔ لیکن حضور علیہ السلام کے تابع آپ کی اطاعت اور فرما برداری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ نے لازم فرمائی، ذرے ذرے پر۔ آپ درخت کو حکم دیتے، آپ کے حکم پر درخت جڑوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ آپ نے چاند کو اشارہ کیا، آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ نے آپ کو بڑی حکومت اور بڑی سلطنت عطا فرمائی، وہ معجزات عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، حضور علیہ السلام اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو۔ ایوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سلطنت عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ بڑے مالدار تھے، آپ کے باغات تھے، کھیت تھے، سواریاں تھیں، 1000 سے زیادہ آپ کی سواریاں تھیں، گھوڑے، اونٹ، بکریاں، ریوڑ تھے، بڑے مالدار تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ لیکن مالدار ہونے کے باوجود کبھی بھی کوئی بھی شے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکی۔ اس قدر کثیر مال و دولت ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، جو مال و دولت آپ کو دیا گیا تھا، جو آپ کی اولاد تھی، وہ سب کچھ اللہ نے ایک ایک کر کے واپس لے لیا۔ آزمائش تھی آپ کی، آپ کے گھر کی چھت گری، آپ کے جتنی بھی اولاد تھی، بچے وغیرہ تھے، وہ سب کے سب اس گھر کی چھت سے دب کر انتقال کر گئے۔ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی اولاد جو ہے گھر کی چھت گرنے سے، دبنے سے انتقال کر گئی ہے۔ تو آپ نے اللہ کی حمد کی، حمد یعنی مصیبت کی خبر سنی لیکن اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی۔ اللہ کی حمد کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی نے واپس لے لیا، میرا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب تک اس نے چاہا یہ چیزیں میرے پاس رہیں، اللہ نے عطا کی تھی، جب اللہ نے چاہا تو انہیں واپس لے لیا۔ جب بھی آپ کو خبر دی جاتی کہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے، آپ اللہ کی حمد کرتے، حمد کرنے کے بعد آپ یہی فرماتے کہ میرا کچھ بھی نہیں تھا، جس رب نے دیا تھا اسی رب نے واپس لے لیا۔ ہر آزمائش پر آپ کے جو بھی باغات وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب آپ بڑے صحت مند، بڑے خوبصورت تھے، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوبصورت، بڑے صحت مند تھے۔
مال کی آزمائش آئی، مال سارا ختم ہو گیا، اولاد پر آزمائش آئی، اولاد دب کر ساری کی ساری شہید ہو گئی۔ اب آپ کا جسم بڑا صحت مند تھا تو اللہ نے جسم پر آزمائش بھیجی، آپ کے جسم پر آبلے پڑ گئے، آبلے، اور پورے جسم کے اندر آپ کے آبلے پڑے، زخم ہو گئے، سارے کے سارے لوگ آپ سے دور ہو گئے، صرف آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ کا نام ہے رحمت، حضرت رحمت بی بی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی خدمت کرتی رہیں، بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے لیکن وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں، بڑھاپے میں بھی، اور اس حالت میں کہ آپ کے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، پورے جسم پر زخم پڑ گئے تھے، سب لوگ آپ سے دور ہو گئے، لیکن وہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر اس خدمت کا اللہ نے انعام کیا دیا، انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم سماعت کریں گے۔ آپ کے جسم پر آزمائش آئی، آپ کی صحت جاتی رہی، آپ شدید بیمار ہو گئے، آپ کے جسم مبارک کے اندر آبلے پڑ گئے، کیڑے نہیں پڑے۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایسا نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم وہ مبارک جسم ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، قبر میں بھی کیڑے نہیں پڑتے، تو زندگی میں کیڑے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ بعض نادان وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیڑے چلنے لگے تھے، اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو آپ اٹھا کر اسے واپس ڈال لیتے تھے کہ اللہ نے تیرا رزق میرے جسم میں لکھا تو میرے جسم سے اپنا رزق حاصل کر۔ ساری کی ساری من گھڑت باتیں، ساری کی ساری من گھڑت باتیں، خطیبانہ انداز ہیں۔ خطیب جو ہوتے ہیں، خطیب جو عالم نہیں ہوتے، خطیب ہوتے ہیں، انداز بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ کی آوازیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ خطیبانہ انداز کے اندر ایسی ایسی روایات بیان کر جاتے ہیں کہ ان روایات کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی روایت بیان کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم ہر ایسی بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں جن سے گھن آئے، گھن والی بیماری کبھی بھی کسی بھی نبی کو نہیں لگ سکتی۔ آپ کے جسم پر آزمائش آئی، آبلے پڑ گئے، لیکن ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس سے گھن کھایا جائے یا آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایسا نہیں تھا۔ کتنا عرصہ آپ بیماری کے اندر مبتلا رہے؟ بعض نے لکھا 18 سال۔ کتنا عرصہ؟ 18 سال اس آزمائش میں آپ نے گزارے۔ آپ کی زوجہ محترمہ جب آپ سے کہتی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان آزمائش سے نجات عطا فرمائے، تو آپ فرماتے کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ جتنا عرصہ اس نے مجھے آسائشوں میں رکھا ابھی تو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا ہے، یعنی اگر میں اپنی پچھلی زندگی دیکھوں تو زیادہ عرصہ تو میں آسائشوں میں گزرا ہوں، ابھی تو صرف 18 سال یہ آزمائش کے ہیں، اگر آسائش کے دن دیکھے جائے تو اس سے زیادہ ہیں۔ تو ان آزمائش کے اندر اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا شیطان کی طرف سے، اس کے بعد آپ نے پھر یہ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں جو اس آیت میں ذکر ہے، وَأَيُّوبَ، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا۔ تو انشاءاللہ یہ اگلی نشست کے اندر ایوب علیہ السلام کی بیماری کیسے دور ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زوجہ محترمہ کو خدمت کا کیا انعام عطا فرمایا، اور پھر آگے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، یونس علیہ السلام کی دعا جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بڑی پیاری آیت ہے۔ اگلی نشست میں آپ ضرور شرکت کیجئے گا، دعوت عام کیجئے گا، جو بھی مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، یا جو بھی چاہت ہے یا جو بھی وہ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو عام کر دیں کہ اگلی نشست میں شرکت کریں۔ اللہ نے چاہا تو آیت کریمہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرمائے گا۔